میرے عزیز بھائیو اور دوستو، یہی سب سے بڑا تکبر ہے کہ جب انسان اپنے فخر میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اور حضور کا یہ ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جس میں آپ نے فرمایا کہ کبر کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کبر کرنے والا بطر الحق، جب اس کو کوئی بات کہی جائے گی حق کی تو وہ اس کو مانے گا نہیں۔ یہ سب سے بڑا کبر ہے۔ الکبر بطر الحق، بطر الحق، بطر الحق۔ میں سچ کہہ رہا ہوں میرے بھائی اور دوستو، جب تک یہ بات اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے دل سے جب خود فیصل نہیں بنو گے، کوئی دوسرا آپ کو کبر سے نہیں بچا سکتا یا کبر آپ سے دور نہیں ہو سکتا۔ خود ہی سوچنا چاہیے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے فرامین کیا ہے۔ الکبر بطر الحق، جب حق بات تمہیں مانے کر رہے ہو اور نفسانی خواہش اس کو روک رہی ہو کہ اس کی بات کی اتباع نہیں کرنی، میرے بھائی اور دوستو اسی کا نام کبر ہے۔ جب بیٹا باپ کی بات نہ مانے، اسی کا نام کبر ہے۔ جب رعایا اپنے حکام کی صحیح بات کو نہ مانے، اس کا نام کبر ہے۔ جب امام و خطیب کی بات کو کوئی شخص نہ مانے، اس کے مقتدی، اور وہ کہیں کہ یہ تو اپنی ذات کی بات کر رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ کبر ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو حق بات ہوگی، الحق مر، حق ہمیشہ سچا بھی ہوتا ہے اور سچ ہمیشہ کڑوا بھی ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ حضور کا یہ ارشاد ہے، الکبر بطر الحق۔ یاد کرو ان دو لفظوں کو۔ یہ حدیث کے الفاظ یاد کرنے سے روز قیامت علماء اور صلحاء اور اتقیاء کے ساتھ محشر میں حشر کیا جائے گا۔ وغمط الناس، یہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، وغمط الناس، کہ جب لوگوں کو آپ نظر حقارت سے دیکھیں، جب لوگوں کو آپ نظر حقارت سے دیکھیں اور آپ کی آواز میں اور الفاظ میں اگر تکبر ہو، ایک ہے خطیب کی آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے، ایکسلریٹ کرنے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے اور انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہے، یہ اسلام اور دین کے اندر جائز ہے۔ مگر جب کسی بھائی کے ساتھ آپ دین کی بات بھی کہیں اور اس کو نصیحت کرنا مقصود ہو، تو میرے بھائی اور دوستو اس وقت اس بھائی سے بات بھی کرخت لیجے میں آپ نہ کریں، ورنہ اس کرخت لیجے کا بھی تکبر آپ کے ذمے ہو جائے گا، اگرچہ آپ حق پر کیوں نہ ہوں، اگرچہ آپ صحیح بات کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی ان آیات کے مطابق کہ فرعون جیسے متکبر کو، جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، سب سے اونچا ہوں، سب سے میری عزت زیادہ ہے، سب سے میری طاقت زیادہ ہے، میرا دبدبہ زیادہ ہے، اس کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو رب کہا، وہ رب کہنے میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرح رب ہوں۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح گوش گزار کرا دوں، پہلے وقت کے جو نمرود تھے یا فرعون تھے یا حامان اور شداد گزرے ہیں، ان کے الفاظ میں صرف بڑھوتری ہوتی تھی، الفاظ میں، ورنہ حقیقتاً فرعون بھی رات کی تہائی حصے میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ دعا کرتا تھا، اے رب میں مانتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت حکومت کر رہا ہوں اور میں نے امت کو بدراہ کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، میری بات کو سن اور میری بات کو مان، اور اس لیے کہ میرا لوگوں میں بھرم رہے، اور وہ لوگ جو اس سے کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اس لیے کہ رات کی تہائی میں وہ رب سے پکارتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ تو 500 سال تک اس کے سر میں اور جسم میں کبھی درد نہ ہوا، تو تب اس نے کہا، اور آج کا نمرود اور فرعون اور حامان تھوڑی سی حکومت اور طاقت اور قوت کے نشے میں آ کر وہ اب آج کا فرعون بن جاتا ہے۔ وہ فرعون اور حامان اور نمرود، ان کی بڑی بڑی جنتیں تھیں، شداد کی بڑی جنت تھی، حامان کی بڑی حکومت تھی، نمرود کی بہت بڑی ریاست تھی، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور فرعون رامسیس جو کہ قوت اور طاقت رکھنے والا تھا، جس کے جسم میں کبھی درد نہیں ہوئی، کبھی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی اس کو اداسی اور نا امیدی نہیں ہوئی۔ اگر اس سے کہا تو اس کی کوئی وجہ تھی۔ آج کل کے 6 فٹ کو ایک تھپڑ لگے اٹھ نہ سکے، اور اس کا تکبر اس قدر ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن کے پیش ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وغمط الناس،
کہ جب لوگوں سے بھی دین کی بات کرنی ہو اور اس کو سمجھانا ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ ان کو جب بلاؤ دین کی طرف بلاؤ، حق کی طرف بلاؤ، تو ان کو حق کی طرف بلاتے ہوئے نہایت ہی نرم خو، نرم جو اور نہایت ہی چہرے کے اعتبار سے بھی، اپنے چہرے کے خد و خال سے بھی اس کے اوپر اپنی زبردستی یا سختی ظاہر مت کرو۔ کبر ہوتا کس لیے؟ کبر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کبر کی محرکات کیا ہیں؟ کبر کے اسباب کیا ہیں؟ اور سب سے پہلا کبر کس نے کیا؟ سب سے پہلا تکبر کس نے کیا اور کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جس وقت اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، جب آپ نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو، کثرت میں رب کے دربار میں گر جاؤ، گر جاؤ، گر جاؤ۔ صرف تمہاری پیشانی زمین پہ نہ گرے، تمہارے نفس کی پیشانی بھی زمین پہ گرے۔ صرف تمہارا ظاہری سجدہ زمین پر نہ ہو، بلکہ تمہاری قوت، تمہاری طاقت، تمہاری عزت، تمہاری شرافت، تمہارا عہدہ، تمہاری حکومت، اس قدر ہونے کے باوجود بھی جب حق بات آئے تو ایک فقیر اور مسکین کی بات کو بھی سن کر قبول کرو۔ یہ کبر کے خلاف ہے، اور یہی سجدہ تھا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو برابر کیا، چہرے کو بنایا، جسم کو بنایا، درست کیا، فَعَدَلَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صورت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے درست کیا۔ ما شاء رکبک، بالکل ترکیب سے بتایا، ترکیب سے بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ابلیس نے کیا کہا؟ خلقته من نار وخلقته من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آگ کے خلاصے سے پیدا کیا گیا ہوں، میں آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں، اور میرا مقام اوپر کو ہے، اور مٹی کو آپ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، اس کا مقام نیچے ہے، جس کو نیچے کیا اس کا سجدہ مجھے کرنے کا حکم کر دیا۔ اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات کچھ اور تھی۔ توجہ رکھے قرآن کے اسلوب میں، تکبر تو کیا اس نے، لیکن تکبر کیوں کیا، کس لیے کیا، تکبر کی وجہ کیا بنی؟ جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے بھی تو سب سے پہلے اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ تو کس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ انسان کو، جو شر اور خیر کا مجموعہ ہے، جو شر اور خیر کا مجموعہ ہے، جس کے اندر 4 عناصر ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، تو پھر وہ اس کے اندر تو یہ ساری کیفیتیں ہیں۔ مٹی جیسی عزت بھی اس کے اندر ضرور ہے، پانی جیسی روانگی بھی اس میں ضرور ہے، ہوا جیسی اوان بھی اس کے اندر ضرور ہے، اور آگ جیسا اس کے اندر شعلہ اور تکبر بھی موجود ہے۔ شر اور خیر سے پیدا کیا ہوا یہ انسان جس کو تو پیدا کر رہا ہے، کیا اس سے پہلے مخلوق آپ نے پیدا نہیں کی؟ جس کو فرشتے کہتے ہیں، جو خیر ہی خیر ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے
جنات کو پیدا کیا جو شعلے سے ہیں، جو شر ہیں، کیا ان کا زمین کے اندر فساد نہیں دیکھا؟ یہ بھی ایسے فساد کریں گے، ایسی خون ریزی کریں گے، ایسی ناحق قتل کریں گے، ایسی ایک دوسرے سے لڑیں گے، قتال اور آپس میں مجادلہ کریں گے۔ ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ لیکن فرشتوں کا یہ اعتراض حسد پر مبنی نہیں تھا، جبکہ شیطان کا یہ اعتراض حسد پہ مبنی تھا۔ فرشتوں نے اپنی صفات گنوائیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں، خیر نہیں کہا کہ ہم اس سے بہتر ہیں۔ اللہ نے پھر کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، آپ کو علم نہیں۔ شیطان، ابلیس، عزازیل، جو بقول سعدی تکبر عزازیل راخوار کرد، تکبر عزازیل راخوار کرد، بدندان لعنت گرفتار کرد، کہ اللہ نے اس کو لعنت کی جیل میں ہمیشہ کے لیے بند کیوں کر دیا؟ کہ اس نے تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ وہ حسد اس کو کھا گیا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، میں نے اتنی ریاضت کر کے معرفت حاصل کی ہے کہ زمین کا کوئی چپا جہاں آپ بیٹھے ہیں اس سے سجدے سے خالی نہیں چھوڑا۔ حدیث میں ہے جب زمین پوری سجدے سے اس نے ثابت کر کے دکھا دی کہ اے رب میں نے تیری زمین کے چپے چپے کو اپنی جبین نیاز سے زمین پر لگا کر حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے اب بتا اب اس کے بعد کہاں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا اوپر آسمان پہ آ جاؤ۔ اللہ نے پرواز دی، دروازے کھول دیے گئے، آسمان میں داخل ہو گیا۔ پہلے آسمان کے چپے چپے پہ سجدہ کیا۔ بتائیں کتنی عمر ہوگی اس کی؟ عبادت کے رنگ میں انسان پھر عالم بھی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ علم اس کو حاصل ہوتا گیا، علم کے بعد وہ عارف بن گیا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ عارف بنا۔ 7ویں آسمان پر جا کے وہ عارف بنا۔ پھر وہاں پر جا کر جب اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، جنت میں مزے کیے اس نے، کتنی مدت کی، مگر آدم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ کر حسد میں آ گیا۔ حضرت آدم کے وجود میں جو اس وقت پتلا تھا مٹی کا، گارے اور تین میں مٹی سے بنے ہوئے، آدم علیہ السلام کا خاکی جسد تیار تھا۔ حدیث میں آتا ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص یہ ابلیس دبر سے داخل ہوتا، منہ سے نتنوں سے نکلتا، نتنوں سے داخل ہوتا، دبر سے نکلتا، پورا اس نے انسانی جسم کو ٹٹولا، جس وقت حضرت آدم کے اندر روح نہیں آئی تھی۔ اور اس حال میں پھر اس نے ایک ایسے مقام پر جا کر ٹٹولنا شروع کیا جس کو قلب کہتے ہیں۔ الا لہ القلب، یہ وہ قلب ہے، قلب المؤمن عرش اللہ، یہ اللہ کا عرش ہے۔ لوگوں تم اللہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، اللہ وہ ہے جو کسی شے میں سما نہیں سکتا، مگر ادراک اللہ کا تمہارے قلب میں آ جاتا ہے۔ اپنے قلب کو پاک رکھو۔ اگر قلب پاک ہوگا، نگاہ پاک ہوگی، قلب پاک ہوگا، کان سننے میں پاک ہوں گے، قلب پاک ہوگا، زبان پاک ہوگی، قلب پاک ہوگا، جوارے پاک ہوں گے، کیونکہ حضور کا یہ ارشاد ہے، الا ان القلوب یصدع الا ان فی الجسد مضغۃ، الا ان فی الجسد مضغۃ، انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وَإِذَا فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ فساد میں آتا ہے تو پورے جسم کو فساد میں کر دیتا ہے۔ وَإِذَا صَلُحَتْ، جب وہ صلاحیت اختیار کرتا ہے، صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ أَلَا لَهُ الْقَلْبُ، وہ قلب ہے، وہ قلب ہے، وہ قلب ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، قلب کیسے پاک ہوگا؟ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، وقت پورا ہونے والا ہے۔ مختصر یہ کہ قلب کے پاک کرنے کے لیے ذکر کثرت سے کیا جائے، قلب کے پاک کرنے کے لیے تعصب اور حسد، کینہ اور بغض اور ریا اور تکبر اور ریا سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے جس کا نام عجب ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ریا تو ہے خطرناک، کہ ایک شخص ریا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو زہر کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نمازی کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو حاجی کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سخی کہہ رہا ہے، وہ دنیا کو دکھاوے کی خاطر کر رہا ہے، اس کا دکھاوا ہے دنیا کے لیے، وہ صاف پتہ ہے کہ یہ ریاکار ہے۔ مگر ایک ایسا بھی ریاکار ہے جو کہ رات کی تہائی حصے میں کمرے بد میں ایک کونے میں مسجد کے ٹھہر کر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دل میں یہ خیال کرتا ہے، نفس اس کا یہ کہتا ہے کہ شاباش تو بہت ہی نیک ہے، تو بہت ہی متقی ہے، تو بہت ہی پرہیزگار ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں تو عبادت کر رہا ہے، تو دین کی بات کہتا ہے، تو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو روزے رکھتا ہے، تو حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو بہت ہی نیک ہے۔ بس یہی ایک خیال اس کے دل میں جب آتا ہے کہ میں تو بہت ہی اچھا ہوں، لوگ برے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، اس کا کبر جو ہے، اس کا ریا جو ہے، اس ریا کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے ریا پیدا ہوتا ہے، ریا کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے، کبر کی وجہ سے عجب پیدا ہوتا ہے، اور اس عجب کو کہتے ہیں اشد من الریا، جو کہ زہری ریا سے بھی خطرناک ہے۔ ایک زہری اعضاء کا ریا ہے، ایک نفس کا ریا ہے، نفس کا ریا بہت خطرناک ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے اس لیے حضور نے فرمایا کہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے فقیروں اور غریبوں میں بیٹھو، مسکینوں اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرو، ان کی بات سے گھن نہ کھاؤ، ان کے جسم سے گھن نہ کھاؤ، ان سے نفرت نہ کرو۔ یہ تکبر سے بچنے کی زبردست اللہ کی طرف سے تدابیر ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، تو اس سے جب دل کو آ کے ٹٹولا، دل کو ٹٹولنے کے بعد اس کو جب اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ دل ہے، یہ قلب ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایسا جملہ ہے کہ جس کو دل کی تکلیف ہو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے، اس کا دل کبھی بھی تکلیف کا شکار نہیں ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خبردار کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جس کا دل مطمئن تو اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوگا؟ اس کو کبھی دل کا درد پڑے گا؟ اس کا دل کبھی اداس ہوگا؟ یہ نسخہ ہے کیمیا جو اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے، قرآن کی تلاوت، یہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر یہ ذکر ہے، نبی پر درود و سلام یہ ذکر ہے، اور کثرت سے کلمے کا ورد یہ دل کو سیکل کر دیتا ہے۔ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، کہ دنیا میں کسی شے کو جو لوہا ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جب اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا کوئی سیکل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اچھا، دلوں کو بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اس کا بھی کوئی سیکل ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، اللہ ہی بتائے گا، آپ ہی سنائیں گے۔ تو کہا الا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، قسم ہے اللہ کی عزت اور کبریائی کی قسم ہے، جو کثرت سے کلمہ لا الہ کہہ دو، لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو 70 سالہ گوسالہ پرست پڑھے، آتش پرست پڑھے، بت پرست پڑھے، ایک بار کہنے سے وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ مومنو، اس کلمے کو ہلکا مت جانو، یہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا کلمہ ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، رسول اللہ کی زبان سے ہے، کہ جو کثرت سے اس کو پڑھتا ہے اس کے دل میں کوئی گھن نہیں لگتی، اس کے دل پر کوئی زنگ نہیں لگتا، اس کے دل پر کوئی کفر نہیں آ سکتا، اس کے دل پر کوئی نفاق نہیں آ سکتا، اس کے دل میں کوئی حسد و تعصب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔